الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، نمبے نمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے آقا و داتا، بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا ماوا و ملجا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں والہانہ انداز میں با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ پے علم چو شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے، علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے، علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا، علم تاریک دلوں کو منور کر دیتا ہے، علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے، علم انسان کو بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو تمیز کرتا ہے، انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے، انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مؤدب ہوتا ہے، انسان علم ہی سے معزز ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے، انسان علم ہی سے شریعت کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے فقاہت کو جانتا ہے، انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے آپ کو جانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے رب قدیر کو پہچانتا ہے۔
علم دین سیکھنا فرض ہے۔ حضور مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ علم دین ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح طور پر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلانے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث میں ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو مشقت اٹھانا پڑے تو میرے دوست اٹھاؤ علم دین حاصل کرو۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر الہ آباد جانا پڑے، علم دین حاصل کرنے کے لیے سیوان جانا پڑے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گجرات جانا پڑے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ممبئی جانا پڑے تو جاؤ، علم دین حاصل کرو۔ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں اور جہادت کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت ایک عالم دین عرض کریں گے اے میرے پاک پروردگار عالم، اے اللہ یہ لوگ ہمارے علم کے صدقے عبادت کیے، ہمارے علم کے طفیل جہاد کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کے مثل ہو، آج تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس علماء کرام بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل قیامت کے دن، کل بروز قیامت جب میزان عمل میں شہیدوں کا خون علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، اس لیے کہ ایک شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن عالم کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو قیامت تک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عالم کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتوائے عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم دین کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو الدولۃ المکیہ جیسی کتاب آپ کو ملتا ہے، عالم کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو قوموں کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتوائے رضویہ کی شکل ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عالم دین کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ لوگوں کو ملتا
ملتا ہے۔ عالم دین کے قلم کی سیاہی جب نکلتی ہے تو میزان وجود میں آتی ہے، منشیب وجود میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔